السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے دو باتیں لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے کہ آج ہم لوگ دو باتیں چلتے بہت ہی سمپل رہتے ہیں۔ ایک ہے وسیلہ، دوسرا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ لوگ سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بولے توفیق اور عطا فرمائے آپ لوگ کو سمجھنے میں۔ نماز، جسے ہمارے اہل حدیث بھائیوں لوگ رفع دین کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پہلے نماز پڑھے مسجد کو آئیں۔ ارے بھائی، کوئی بیچارہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹی شرٹ پہن کے نماز آ گیا پڑھنے کو مسجد میں، آپ لوگوں نے فتویٰ دے دیا، اوہو تم ہاف ٹی شرٹ پہن تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کے بندے، پہلے اس کو مسجد آنے دیں، پہلے اس کو 5 ٹائم کی نماز مکمل نماز پڑھنے دے، 5 ٹائم کا۔ اس کے بعد بات کر لینا کہ ہاتھ یہاں باندھے، رفع دین کرے یا نہ کرے، پہلے نماز تو پڑھنے دیں۔ آج ہمارا مسلم مسجد سے دور خالی بحث، ارے وہ ایسا ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی اہل حدیث ہے۔ ارے میرے اللہ کے بندے، پہلے اس کو مسجد آنے دیں، پہلے اس کو 5 وقت کی نماز پڑھنے دیں۔ جب 5 وقت کی نماز کیا پابند ہو جائے گا تو بول دینا ہاتھ وہاں باندھے، ہاتھ یہاں باندھے۔ رفع دین کرتے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی، اور جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا ہے وسیلہ ایک اور میں بتاتا ہوں۔ میں آپ لوگ کو، جب ابراہیم علیہ السلام جب زوجہ محترمہ کو لے کر کسی دوسرے ملک جا رہے تھے، تو جو وہاں کا بادشاہ تھا اس ملک کا، جہاں وہ اپنے اہلیہ کے لیے پہنچے، تو وہاں کا ایک قانون تھا بادشاہ کا، جو بھی وہاں کی خواتین باہر سے آتی تھیں یا وہاں کی خواتین جو خوبصورت رہتی تھیں ان کے ساتھ وہ زنا کرتا تھا۔ تو جب ابراہیم السلام بھی جب وہ پہنچی اس ملک میں، تو اس بادشاہ کا پولیس جو ہے جا کے بولا، یا بڑی سلامت، آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں ایک خوبصورت نوجوان آئی ہیں۔ تو بادشاہ نے فوراً بولا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ بادشاہ آئے اور بولے کہ تمہارے ابراہیم السلام بولے کہ آپ کے اہلیہ کو بار سلامت بلا رہے ہیں۔ ابراہیم السلام سوچے میں دوسرے ملک میں ہوں، کیا کروں، میں اللہ سے کروں۔ اب یہاں سے تو غور سنیں، سمجھ ہو جائے گا وسیلہ کیا۔ وہاں پہنچے، جب وہ پہنچی جب وہاں کے بادشاہ کی پولیس جو لے کے اس کے بادشاہ کے گھر دربار میں پہنچی، تو ان کی طرف زنا کرنے کے لیے بڑا بادشاہ، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھنے لگی۔ نماز دعا کری، یا اللہ میں تیری نیک بندی ہوں، مجھ تیرے خلیل کہتے ہیں گہرے دوست، ان کے سوا میں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، آج میری عزت کی باری ہے، تم مجھے بچا لے۔ یہ کہہ رہی ہے یا اللہ تیرے خلیل کا وسیلہ دیتا ہوں تو ان کے ذریعے سے بچا لے، کہ یا اللہ عزت بچا لے۔ آج تک کسی مرد نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، یا اللہ میں تیرے سے مانگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے خاوند کا بھی وسیلہ نہیں دیتی ہوں، میں تجھ سے ڈائریکٹ مانگ رہی ہوں، میں ہمیشہ مانگتی رہوں گی ڈائریکٹ۔ انہوں نے بھی یہاں وسیلہ نہیں لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے سنا، کیا سنا؟ جب وہ نماز پڑھ لی تو بادشاہ سلامت آگے بڑھا زنا کرنے کے لیے، تو اس کے پیر بالکل تھسانے لگا، سر چکرانے لگا، اور وہ بیہوش ہو گئی، وہ بادشاہ بیہوش ہو گئی گر کے، تو پھر تو بالکل مرنے والا ہو گیا۔ تو پھر سوچی یا اللہ یہ مر جائے گا تو الزام مجھ پہ لگے گا، پھر میں جیل میں ڈال دی جاؤں گی، پتہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یا اللہ سے تو ٹھیک کر دے۔ وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نیک بندی کو جو بول رہا ہے، جو بول رہی ہے وہی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہو گیا، پھر وہ اپنے عادت سے باز نہیں آیا، پھر ان کی طرف زنا کرنے کے بڑھنے لگا، پھر انہوں نے وضو کی، پھر نماز پڑھی، یا اللہ میں پھر وسیلہ نہیں دیتی ہوں تیرے خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرے دوست، تیرے گہرے دوست ہے، پھر بھی ان کا وسیلہ نہیں دیتی ہوں۔
تم تیرے خلیل کے سوا کسی نے میرے جسم کو ٹچ نہیں کیا. آج وہ ذرا مجھ سے کرے گا یا اللہ گناہ یا اللہ ایسے کہنے مت دینا. اب وہ رو رو کے دعا مانگتی رہی, وسیلہ نہیں لگائی, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی. اور پھر وہ بادشاہ جس نے بڑا زنا کرنے کے لیے, تو پھر وہ سب خاموش سے ہونے لگا. لاش وہ گرگرا کے مسلمان ہو گیا اور بولے, سنیے کہ میں ان کو جو ہے اپنے بولے ان کو ان کے خاوند کے پاس چھوڑ دو. جانے لگے. بادشاہ بولا نہیں پوری ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اپنے کسی ملازمہ کے ساتھ ان کو چھوڑا, بی بی ہاجرہ کے ساتھ. یہ آج ہم بیروی بھائی والے کہتے ہیں کہ وسیلہ. ارے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر جوتا ٹوٹ گیا, جوتا سے لے کر جتنے بھی بڑے بڑے سے ہیں, سوئی سے چھوٹے سے لے کے بڑے تک, کچھ بھی ڈائریکٹ مجھ سے مانگو, دنیا والے سے نہیں مانگو, کسی وسیلہ نہیں لگاؤ. آج ہم جو ہے وسیلہ لگا لیتے ہیں. میرے بھائی بہنوں, وسیلہ کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ چکے ہیں جو مانگنا ڈائریکٹ مجھ سے مانگو اور کسی سے نہیں مانگو, تو پھر وسیلہ کہاں؟ آئیے ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن آج ہم مسلمان آپس میں ٹوٹ چکے ہیں, ہم مسلمان آپس میں بٹ چکے. کس لیے؟ اس لیے کوئی کہتا ہے اہل حدیث, کوئی کہتا ہے دیوبند, کوئی کہتا ہے بریلوی, کوئی کہتا ہے وہابی. ارے میرا بھائی, سب مسلم ہیں, سب اللہ کو ماننے والا. کون دیوبند کے مولانا بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو؟ کون بریلوی کے مولانا بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانو؟ کون حدیث کے مولانا بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب مانتا ہے میرے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتا ہے, لیکن آپ میں میرے ماننے میں فرق ہے. یہ خاص کے بریلوی حضرات کے لیے. بریلوی حضرات جو ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی آگے کر دیا. ان کا کیا کہنا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں چند کر کے مانتا ہوں. تو اب دو بات مان لو, میں بریلوی حضرات سے بولتا ہوں, اب دو بات مان لو. ایک مان لو ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں ہوا, مان لیا, تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی بات غلط ہے. نہیں کہ ہم نے قرآن شریف کا لکھا ہوا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نہیں تھی؟ وہ خود کہنا ہے کہ شجر میں بھی تم لوگ تو انسان ہوں, غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے, مجھے معاف کر دیا کرو. ان کا حضور سے بیان ہے, میں کہیں بھی بیان کرتا رہوں, غلطی مجھ سے ہو جایا کرو, وہاں پر ہم کو ٹوک دیا کرو. ایک بار نماز کو دقت ہو گئی تھی, تو صحابہ لوگ ہیں ان کو مطلب لوکر نہیں دیے. نماز پڑھنے کے بعد بولے کہ میں بھی انسان ہوں, غلطی ہو جاتی ہے, پیچھے سے تم لوکر دے دیا کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے. آپ لوگ بولتے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہو, ہم آپ کو آواز میں نہیں تھے, وہ خود بول رہے ہیں انسان ہے. پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ میرے جانے کے بعد, میرے مرنے کے بعد قبرستان کو سجدہ گاہ نہ بنانا. خود فرما رہے ہیں. تو پھر آپ کیوں؟ ارے بھائی کیوں اتنا شرک بدعت کرتے ہو؟ پھر عبادت کرنا گناہ. انہوں نے کہنا کیا ہے, میں شرک نہیں کرتا ہوں, درگاہ پر درگاہ پر ٹھیک ہے بولتے سجدہ نہیں کرتا ہوں. یہ آپ کا سر پیشانی جو ہے مزار پر رکھاتا نہیں رکھاتا ہے. میلاد اسی حدیث میں قرآن میں آپ میرے کو دکھلا دیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی میلاد. میلاد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ بیٹھ کے بیان کرتے تھے, اسی مکے کا ایک منافق وہ کیا ایک لوگ جمع کر دیا اور لوگ الٹی سیدھی پاٹ پڑھانے لگا, وہاں سے میلاد نکلی ہے. جو قبرستان میں بیٹھا رہتا ہے بھکاری, وہ اس کو معلوم ہے یہ قبرستان مردہ والا نہیں دے گا, اسی لیے وہ زندوں سے مانگتا ہے, وہ زندوں سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر میرے بعد کسی کا سجدہ کرنے کا آرڈر ہوتا, وہ
اہلیہ کو ان کو بولتے ہیں اپنے شوہر کو کرو. بیلوی حضرات قطب مینار ٹوپی پہن کر دوسری کو کیا کہتے ہیں ان لوگ کہ حدیث اور یہ دیوبندی جو ہے مشرک ہو چکے ہیں, وہ ہندو چکے. کس ہندو چکے؟ کیا آپ کی طرح ایکسٹرا بہت زیادہ ایکسس دوسرے کو نہیں مانتے؟ اس لیے ارے لمٹ ہے, سب کو ماننے کی لمٹ ہے, لمٹ ہوتا ہے. کون کہتا ہے نوز باللہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں؟ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں بھائی میرے, ٹھیک ہے, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. آپ کہتے ہو نہیں مانتے. ارے آپ لوگوں کا نا یہ ہے بریلوی حضرات کا کہ اگر دیوبند احمدی سلام کرے تو سلام کو جواب نہیں دے. جب کافر ہو کافر کہنے کے لیے منع آیا ہے, جو کافر زندہ ہے تو اس کو نہ بولے کہ وہ کافر ہے, اس لیے وہ کس ٹائم ایمان لیا ہے. یہ تو نہیں بولا گیا کہ کس ٹائم وہ وہابی بن جائے, کس ٹائم وہ اہلی بن جائے, کس ٹائم وہ بریلوی بن جائے. کیا ہے کس ٹائم وہ ایمان لے آئے, یہ کہنا ہے نا. اور جب یہاں یہ جب کافر کا ہندو کا لاش جا رہا کیا بولے معلوم کیا ہے؟ معلوم کیا ہے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. اگر تم ایمان سے پھر گئے ہو تو ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم میں رہو گے. ایک مسلمان کو جہنم بولنے کے لیے آرڈر نہیں آیا, آپ کو کیا بولتے ہیں اسی کے وہ جہنمی ہے. ارے آپ اپنا سوچیں, میرا چھوڑ دیں کچھ ملو جی. ارے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میلاد پڑھنا, سلام پڑھنا, فاتحہ کرنا منع ہے, درگاہ پر سجدہ کرنا منع ہے, لیکن آپ سوچتے ہیں کہ جائیں گے تو میرا پیٹ کہاں چلے گا. مولانا صاحب اپنے چلتے آپ تو اپنا دین برباد کر ہی رہے ہیں, اوروں کا دین برباد مت کریں. آپ ہمیں ثابت کریں کون سے اہل حدیث میں آیا ہے کہ یہاں نبی سلام علیہ کا کھڑے ہو کے میلاد کی بات پڑھیں. ایک بار ہمارے ایک دوست ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا بھائی, ہم نے پوچھا بھائی تم یہاں نبی سلام کیا پڑھتے ہو؟ نہیں نبی آ جاتے ہیں نا اس ٹائم. اچھا نبی آ جاتے ہیں, ہمارے میلاد پر نبی آ جاتے ہیں. اچھا بات ہے. ہمارے ایک وقت میں انڈیا میں میلاد ہو رہی ہے, افریقہ میں میلاد ہو رہی ہے, آسٹریلیا میں میلاد ہو رہی ہے, ویسٹ انڈیز میں میلاد ہو رہی ہے, پاکستان میں میلاد ہو رہی ہے, انڈونیشیا میں میلاد ہو رہی ہے, ملیشیا میں میلاد ہو رہی ہے. ایک لوگ سلام پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سلام آئیں گے؟ وہ بولا میرے کو, ارے بیوقوف, جس طرح ایک چینل پر سلمان خان, شاہ رخ خان, امیتابھ بچن, سنیل شیٹھی اور عامر خان کی پک آتی ہے اور پورے چینل پر چلی جاتی ہے, اسی طرح سے ہم تصویر آتی ہے نا ان لوگ کی, اسی طرح سے میرے اس کی تصویر ہے, نوز باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سے کیوں ملا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصویر ہے ایسے ان لوگ کی ہے. ان لوگ کو ہوتا ہے علم غیب, ان لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تھا. میرے بھائی, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں تھا, آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ آپ کو حکم سے آپ بتاتے تھے, اللہ کے حکم سے آپ کو علم غیب ملتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. ایک بار واقعہ ہے کہ کوئی یہودی آئی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھی, تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا, یہاں پر غور کریں گے, کل بتا دیں گے, کل بتا دیں گے. تو بولیے کل اگر ہم آئیں, آپ کی فوت ہو گئی ہو, میں کیسے پوچھوں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب ہوتا, وہ بولتے نہیں کل تم آنا, میں زندہ رہوں گا. بولتے کیا بولے, اگر تم کل آؤ گی میں اگر زندہ نہیں رہوں تو ابو بکر سے پوچھ لینا, ابو بکر سے پوچھ لینا. ایک بات. دوسرا ہے, پھر کوئی آدمی آئی, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, انہوں نے بتایا کل میں بتا دوں گا, کل میں اس کا بات بتا دوں گا. تو ہوا کیا کہ وہی نہیں آئی, ایک دن 2 دن 3 دن وہی نہیں آئی, سب یہودی والے ہنس رہے ہیں, دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا, بہانہ کر دیے. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کو اللہ نے ڈانٹا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ تم نے بات کہی کہ کل میں بتا دوں گا, تو آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں بولا؟ آپ انشاءاللہ کیوں نہیں بولا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتا دیں میرے بھائی,
آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا ہی نہیں. آج ہمارا آپ اسی میں بریلی کی مسجد ہے دیوبند نہیں جا سکتا, حدیث نہیں جا سکتا, حدیث کی مسجد ہے وہاں دیوبند نہیں جا سکتا, دیوبند کی مسجد ہے وہاں بریلوی نہیں جا سکتا. کیوں بھائی؟ مسجد اللہ کے گھر ہے, مسجد اللہ کے گھر ہے, کسی کو نہیں روکو. خیر میں آج تک تو اہل حدیث اور دیوبند کی مسجد نہیں دیکھا, یہ میں نے بریلوی حضرات کی مسجد دیکھا لکھا ہوا ہے یہاں غیر مسلک کا آنا سخت منع ہے. اب دیکھو چھوٹی سی بات, رمضان کا دن ہے, بچہ روزہ رکھے گا, دیوبند اہل حدیث کو بھی ہو روزہ رکھے گا, اور کسی محلے میں پہنچ گیا, اس کے روزے ٹائم ہو گیا, اصل میں معلوم ہے کہ مسجد میں روزہ افطار آتا ہے, وہ بندہ اہل حدیث دیوبند ہو اب گیا تو بیری کو لکھا ہوا یہاں غیر مسلک کا آنا منع, وہ تو بیچارہ مسجد کے اندر نہیں داخل ہوگا, نہیں داخل ہوگا نا ڈر سے, وہ بھگا دے گا. اس کی روزہ تو گیا, اس کی نماز گئی, اس کا حساب کس پر آئے گا؟ تم پر آئے گا. ایک میں سچی کہانی سنا رہا ہوں بامبے کی. ایک ہمارے گاؤں کے داماد ہیں, وہ میرے کو بتا رہے تھے, ہمارے تو عمر میں تو خیر ویسے بہت مطلب بڑے ہیں لیکن رشتے میں ہمارے داماد رکھتے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ سعودی جا رہے تھے اور ان کے دوست, یہ ٹائم ہو گیا مغرب کا, رمضانی تھا, میں وہ گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو نماز پڑھنے کے بعد لوگ جو ہیں سلام پڑھتے ہیں نا, سلام پڑھنے کس ٹائم کے جانی ہے, لوگ سلام پڑھنے لگے, ان لوگ دونوں نہیں کھڑے ہوئے, تو سب ان کی نگاہ ان پر, سلام ختم ہو گئی, ان کو بلایا گیا کہ آپ کون ہیں؟ بولے کہ ہم دونوں لوگ ہیں. بولے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. تو نہیں آپ سلام نہیں پڑھا, اس نہیں پڑھا, بے زیادہ پوچھنے لگے. بنی ہم لوگ میں جائز نہیں ہے, ہم لوگ نہیں پڑھتے, لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے خلاف کام ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے ان دونوں سے مسجد دھلائی, ان لوگ یہ بات آ گئی ہے, مسجد دھلائی ہے. میرے بھائی مسجد دھلائی ہے ان لوگوں نے, ایسے لوگ آپ گر چکے ہیں. اتنا شرک بدعت, اتنا شرک بدعت, ان لوگوں کا آگے رکھ کے فتح کرنے کا مسئلہ بتاتا ہوں. ایک بار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے اور صحابہ لوگوں نے اعلان کیا, آج بتائیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کھانے کا کچھ نہیں, ختم ہو گیا, کچھ بچا ہوا, ان کی لاؤ آگے رکھ کے, کیا دعا پڑے, برکت ہو گئی, بس انہوں نے آگے رکھنا شروع کر دیا. ارے میرا بھائی کس اس ٹائم حکم ہوا تب تو حکم ہوا, اگر چادر چڑھانے کا حکم ہوتا, اگر چادر چڑھانے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے چادر مکہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک پر کتنی چادر چڑھتی؟ یہ نہیں, یہاں تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے مبارک اچھا ہے اس لیے, اور جتنے صحابی سبھی کا کچا بنا لیا گیا, اس لیے انہیں معلوم تھا کہ میرے بعد جو آئیں گے سب درگاہ پوجنے والے آئیں گے, سب سجدہ کریں گے. یہ بولتا ہوں درگاہ پوجنا ان لوگوں کو بری لگتی ہے, دم بات سچ بات بری لگتی ہے, سچ بات سبھی کو بری لگتی ہے. پھر بھائی کہیں بھی سرکار سلام پڑھنا, فاتحہ کرنا, درگاہ چڑھانا بالکل منع ہے. ربیع اول میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا ہے, لیکن آمد کا بھی یہ معلوم نہیں ہے, آمد کا بھی معلوم نہیں کہ وصال کا ہے, ربیع اول آپ وقت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میرے کو دو بات انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیں کہ آپ کا کہنا ہے 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمد بھی ہے, رخصت بھی ہے, ایک خوشی بھی ہے, غم بھی ہے. آپ میلاد کرتے ہیں, پورا جھنڈی منڈی وغیرہ سجائیں گے, ٹھیک ہے, غریب بھوکا مرے گا اسے لات مار دیں گے, 10 سالے کا ڈھیر میں گر جاؤ, لیکن غریب کو کھانا نہیں دیں گے. مسجد میں جھنڈی منڈی لگائیں گے, غریب بیٹے کی شادی ہو رہا, وہ چندہ کر کے اس کو پیسہ نہیں دیں گے. ہاں کسی بیٹی اٹھ جائے گی, کسی بیٹی شادی ہو جائے گی,
اس کو نہیں دیں گے، مسجد میں جھنڈی منڈی لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بتا دو آپ خوشی منا رہی ہے غم منا رہے ہو؟ خوشی منا رہی ہے غم منا رہے ہو؟ آپ پہ بتاؤ. ارے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کہیں میلاد ہوئی نہیں، آپ حضور کا برتھ ڈے منگایا نہیں، برتھ ڈے نہیں منایا. ارے برتھ ڈے منانا یہ کرسچن میں، یہ انگریز میں ہے، ہمارے میں نہیں ہے. ہم لوگ کیک کاٹتے نہیں ہیں، آپ لوگ کیک کیوں کاٹتے ہو؟ اب لوگ کیا بتا دیں گے کہ ہاں پہلے آپ لوگ کے بال بچے کا برتھ ڈے ہوتا ہے کیک نہیں مناتے ہیں، کیک نہیں کاٹتے ہیں. ارے بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں، سب لوگ سارے مسلم نہیں برتھ ڈے نہیں مناتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں، ان کو بولتے غلط کرتے ہیں. نہیں کرو کہ ہاں بال بچہ کر رہے ہیں اور وہ بھی غلط کر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. بھائی قیامت آنے والی، قیامت آنے آنے سدھر جاؤ. آج عمل ہے حساب نہیں، آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں. بھائی بھائی یہ بات کو میں اپنے چینل بات ختم کرتا ہوں. اگر یہ بات اچھی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور آگے سننے کے لیے شہاب دیوبند ڈائل کریں. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے شہاب دیوبندی، ہمارا چینل آئے. اور کچھ لوگوں بھی آپ سے پوچھنا ہے مسئلہ مسائل کا، آپ لوگوں کو شہاب دیوبند کر کے جو بھی ہمارا تقریر ہے نعت کا ہے اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں. کمنٹ کر کر آپ سے کوئی بھی سوال جواب پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں جہاں تک ہماری علم ہے میں وہاں تک آپ لوگوں کو جواب دوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.